یہ میرا حمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ وہ زناٹا یقیناً حمزاد کی تیز رفتاری کے سبب ہوا ہوگا۔ وہ غالباً دانستہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ مکان کے باہر بہرحال اتنی روشنی تو تھی کہ میرا حمزاد مجھے نظر آتا رہتا۔ اس گلی میں کافی فاصلے سے بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ ہاں، مکان کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ شاید ایک ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ میری سماعت سے زبردست کڑاکے کی آواز ٹکرائی اور میں اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ میں نے مکان کی بیرونی سمت میں بجلیوں کے گوندنے سے کچھ روشنی دیکھی۔ بجلی کے یہ گوندے میرے حمزاد کے اطراف اس طرح پھیل گئے تھے جیسے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بظاہر جو فضا پرسکون نظر آ رہی تھی حقیقتاً پرسکون نہیں تھی۔ میرا دشمن چوکنا تھا۔ اس نے لازماً اپنی حفاظت کا بندوبست کر رکھا تھا کہ کوئی مکان میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ میرا حمزاد ان بجلیوں کے اس جال کو توڑ کر نکل گیا۔ چند ہی لمحے بعد حمزاد اس مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے یقیناً شمبو کا حصار توڑ دیا تھا، اور ایسا وہ پہلے بھی ایک بار کر چکا تھا۔ یہ واقعہ نارائن گنج کا تھا۔ حمزاد کو غالباً اس حفاظتی حصار کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی پوری قوت اور تیز رفتاری کے ساتھ اس سے ٹکرایا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا کہ حمزاد کو ناکامی نہیں ہونی تھی۔ مکان کے اندر سے مجھے ایک تیز چیخ سنائی دی، اور یہ تیز چیخ یقیناً سریتا ہی کی تھی۔ اس تیز چیخ نے جیسے میرے وجود کو دو نیم کر دیا اور جیسے اپنے ہوش میں نہ رہا۔ سریتا! میں چیخ اٹھا اور پھر اس کے ساتھ تیزی سے مکان کی طرف دوڑا۔ میں آ رہا ہوں سریتا! میں بھاگتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ چند فلانگ کا فاصلہ میں نے لمحوں میں طے کر لیا۔ اس وقت نہ مجھے یہ ہوش تھا کہ اس مکان کے گرد حفاظتی حصار قائم ہے، اور نہ یہ احساس تھا کہ مکان کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آدمی ہوش و خود سے بیگانہ ہو جائے تو کب اسے کچھ یاد رہتا ہے۔ میں دوڑتا ہوا جیسے ہی اس مکان کے دروازے تک پہنچا، کسی نادیدہ قوت نے مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سارے جسم میں آگ سی لگ گئی ہو۔ میں نے زمین پر گرتے ہی ایک بار پھر اٹھا اور تکلیف و اذیت کے باوجود دوبارہ دروازے کی طرف لپکا۔ مکان کے اندر سے اب تک عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کبھی گھٹی گھٹی سی چیخیں، کبھی تیز سرسراہٹیں، اور کبھی ایسی آوازیں جیسے تیز آندھی کا شور ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیے ہو۔ یقیناً میرے حمزاد و شمبو کے درمیان معرکہ آرائی جاری تھی۔ اس معرکہ آرائی میں سریتا پر کیا گزر رہی تھی میں اس سے بے خبر تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ وہ اس ہنگامے سے الگ نہیں اور اسی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے۔ اس خیال نے مجھے مضطرب اور ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا، ورنہ ایک بار نادیدہ حفاظتی حصار سے ٹکرا کر گرنے کے بعد دوبارہ مکان کے دروازے کی طرف نہ لپکتا۔ دوسری کوشش مجھے پہلی کوشش سے بھی زیادہ مہنگی پڑی۔ اس مرتبہ مجھے اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ میرا سارا جسم جھنجھنا اٹھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرے کی چادر پھیل گئی اور میں اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہ ہو سکا۔
زمین پر گرتے ہی اپنے قریب مجھے تیز قسم کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت بڑے سیاہ سانپ کو انتہائی تیز رفتاری سے ایک طرف جاتے دیکھا۔ اس سانپ کے اطراف دودھیا روشنی سی تھی، چمکیلی دھند سی۔ اس ایک لمحے میں مجھے اتنا ہی نظر آ سکا کہ سانپ زخمی تھا۔ شمبھو، میرے ذہن میں اچانک سے ایک خیال آیا۔ اسے میں نے اپنی آنکھوں سے جون بدلتے دیکھا تھا۔ شاید وہی حمزاد کے مقابلے میں پسپا ہونے کے بعد جون بدل کر فرار ہو رہا تھا۔ میں صرف اتنا ہی سوچ سکا، کیونکہ اس کے بعد میرے حواس جواب دے گئے۔ اٹھیے، جلدی اٹھیے۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ اسی مکان کے دروازے کے سامنے پڑا ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں زیادہ دیر غفلت میں نہیں رہا تھا۔ حمزاد مجھے جلدی ہی ہوش میں لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ غالباً اس نے میرا جسم پر ہاتھ پھیر کر مجھے جسمانی اذیت سے بھی نجات دلائی تھی۔ یہ اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے جسم میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اٹھتے ہی میری نظر مکان کے دروازے پر پڑی، جو اب کھلا ہوا تھا۔ حمزاد کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ تھامے تیزی کے ساتھ اس مکان میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دوڑنے لگا۔ ایک تبدیلی میں نے یہ بھی محسوس کی کہ اب مکان کی اوپری منزل تاریک نہیں تھی۔ صحن میں ایک زینہ اوپر کی جانب جا رہا تھا۔ حمزاد مجھے ساتھ لیے اب اس زینے پر چڑھ رہا تھا۔ اوپر 2 کمروں میں سے ایک کمرہ روشن تھا۔ حمزاد مجھے اپنے ہمراہ اس روشن کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے یوں معلوم ہوا جیسے وہ کمرہ شاید طوفان کی زد میں رہا ہو۔ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، کوئی چیز اپنی جگہ نہ تھی۔ شاید اسی سبب فوری طور پر میری نگاہ سریتا کو تلاش نہ کر سکی۔ وہ اس ملبے کے درمیان میں ایک جگہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ جلد ہی حمزاد نے مجھے اس تک پہنچا دیا۔ سریتا پر نظر پڑتے ہی جیسے میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا حسین چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا میری سریتا کو؟ بولو۔ میں حمزاد کی طرف پلٹ کر تقریباً چیخ اٹھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں کہ اسے شمبھو کے وار سے نہ بچا سکا۔ حمزاد کا سر جھک گیا۔ بکتے ہو تم۔ میں جیسے ایک بار پھر اپنے حواس میں نہ رہا۔ غصے نے میری عقل ختم کر دی تھی۔ شدید رنج اور غصے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ غصے کے باوجود مجھے سریتا کا خیال آیا۔ اس پر نزع کا سا عالم طاری تھا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور جسم بے حرکت تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور پھر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ سریتا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ سریتا، آنکھیں کھولو۔ دیکھو تمہارا صاحب جی آ گیا ہے۔ میرا گلا رند گیا اور دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ابھی ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں نے حمزاد کی آواز سنی۔ ممکن ہے یہ زندہ بچ جائے۔ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی تو میں لمحہ بھر ہی میں حصار ملال سے نکل آیا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے حمزاد کی طرف دیکھا۔ میں ابھی آیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا اور دوسرے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ سریتا کی حالت سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی انتہائی خطرناک زہر اس پر اثر انداز ہو چکا ہے، ورنہ اس کی جلد کی رنگت نہ بدلتی۔ حمزاد نے جو کچھ کہا تھا اس سے بھی یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ سریتا اب کچھ ہی دیر کی مہمان ہے۔ جب وہ میرے انتہائی قریب تھی، میرے اور اس کے درمیان کوئی فصل نہیں تھا، تو کبھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں اسے اس قدر چاہتا ہوں۔ میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے۔ وہ سریتا مجھ سے اب شاید ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والی تھی، تو جیسے احساس کی ساری گرہیں بیک وقت کھل گئیں۔
آدمی بڑا خوش فہم ہوتا ہے، اور میں بھی اس سے مبرہ نہیں۔ بس اچانک ہی مجھے سریتا کا نیلا چہرہ دیکھ کر ماضی کا ایک منظر یاد آ گیا۔ یہ واقعہ چٹگام کا تھا۔ اس وقت بھی سریتا کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ شمبو نے میری آنکھوں کے سامنے اسے سانپ بن کر ڈس لیا تھا، مگر دوسرے دن صبح وہ مجھے صحت مند نظر آئی تھی۔ میں نے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ شاید اس وقت بھی ایسا ہی ہو۔ ممکن ہے سریتا کی حالت و کیفیت وقتی ہو، میں نے سوچا، اور یہ بھول گیا کہ پہلے اس کے منہ سے جھاگ نہیں بہہ رہا تھا۔ حمزاد کی واپسی میں نہ صرف چند ہی لمحے لگے، مگر مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ بہت دیر میں لوٹا ہے۔ میں اسی لیے اس پر برس پڑا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ اسے یقیناً میرے حال دل کی خبر تھی، اس لیے کچھ نہ بولا اور تیزی سے سریتا کے قریب آ کر ایک شیشی کھولنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ حمزاد نے اس شیشی سے چند قطرے سریتا کے ہونٹوں پر ٹپکا دیے۔ اگر کچھ دیر میں جھاگ بہنا بند ہو گئے تو پھر اسے یہاں سے لے چلیں گے، حمزاد پہلی بار بولا۔ کہاں؟ میں بے دہانی میں پوچھ بیٹھا۔ محمد پور، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری نظریں ایک بار پھر سریتا کے چہرے پر جم گئیں۔ میرے دل سے خود بخود اس کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ کچھ دیر نہ میں کچھ بولا اور نہ حمزاد۔ اس دوران میں یہ دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہو رہا تھا کہ اب جھاگ کم ہوتے جا رہے تھے۔ پھر مزید چند لمحوں کے بعد جب جھاگ بہنا بالکل بند ہو گئے تو میں نے اپنی قمیض کے دامن سے اس کے ہونٹوں کو صاف کیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو، تم دیکھ رہے ہو نا کہ جھاگ؟ ہاں۔ یہ کہہ کر اس نے شیشی دوبارہ کھولی اور چند قطرے پھر سریتا کے ہونٹوں کے درمیان ٹپکا دیے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، پہلے میں سریتا کو چھوڑ آتا ہوں اور آپ کو پھر یہاں سے لے جاؤں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، میں جلدی سے بولا، اور سریتا کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر آہستگی کے ساتھ زمین پر رکھ دیا۔ میری تمام تر توجہ سریتا پر مرکوز تھی۔ یہ موقع حمزاد سے کچھ پوچھنے کا نہیں تھا۔ اب میرے حواس بڑی حد تک قابو میں آ چکے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب حمزاد سریتا کے جسم کو فرش سے اٹھانے کے لیے جھکا تو پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر نگاہ کی اور چونک اٹھا۔ اس کا چہرہ دھواں سا اور نسبتاً جھلسا ہوا لگ رہا تھا۔ شمبو سے مارکا آرائی کے دوران میں یقیناً کسی نہ کسی حد تک وہ بھی متاثر ہوا تھا۔ اس پر کیا گزری اور شمبو کس طرح بچ کر نکل گیا، یہ تفصیلات بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی تھیں، اس لیے کہ فی الحال سریتا کو بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں اس لیے خاموش رہا اور حمزاد میرے دیکھتے ہی دیکھتے سریتا کو لے کر غائب ہو گیا۔ حمزاد کے جاتے ہی میرے ذہن میں خطرے نے اور سر ابھارا، شمبو کہیں پھر نہ پلٹ آئے۔ ایسا ناممکن نہیں تھا، اس شیطان سے کچھ بھی امید نہیں تھی۔ میں نے اس وقت تنہا بھی تھا اور بے حصار بھی، اس کے علاوہ یہ کہ حمزاد بھی میرے پاس نہیں تھا۔ وہ خبیث بآسانی مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں بزدل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ دیر کو اس خیال نے مجھے مضطرب ضرور رکھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، کیا حمزاد اس طرف سے غافل ہوگا؟ کیا اس نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً حمزاد کو میری زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ غافل نہیں ہو سکتا تھا، میں نے سوچا، اور اس کے ساتھ میرا اضطراب ختم ہو گیا۔ حمزاد ہر حال میں میرا خیال رکھتا تھا اور بار بار مجھ پر یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ امر بھی باعث حیرت نہیں تھا کہ محلے والے اس قدر ہنگامہ آرائی کے باوجود بے خبر کیوں ہیں۔ وہ مکان آصف زدہ مشہور تھا،
ایسی صورت میں کسی کو کیا پڑی تھی جو گھر سے نکلتا؟ عام حالات میں حمزاد کے لیے اتنا تھوڑا فاصلہ بے معنی سا تھا، وہ لمحوں میں واپس آ سکتا تھا، لیکن اس رات ایسا نہ ہوا۔ اسے واپسی میں دیر لگی۔ میرے پوچھنے پر واپس آ کر اس نے بتایا سریتا کی حالت تیز رفتاری کی متحمل نہیں تھی، میں اس لیے اس وقت آپ کو ساتھ بھی نہیں لے کر گیا۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ کیا وہ ہوش میں آ گئی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جھجک رہا تھا۔ آپ چلیں، میں جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے، اسی لیے میں آپ کو۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اپنا تو یاد ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا۔ میرے ذہن میں جیسے ٹھنڈا اندھیرا اترنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنے جسم میں تیز سنسناہٹ محسوس کی اور ہوش کھو بیٹھا۔ منتشر حواس مجمع ہوئے تو میں نے خود کو اپنی خوابگاہ میں پایا۔ سامنے ہی میرے بستر پر سریتا بے سدھ پڑی تھی۔ میری نگاہ سریتا کے چہرے پر پڑی تو دل کو قدرے اطمینان ہوا۔ اس کے چہرے کی نلاہٹ پہلے کی نسبت اب کم ہو گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے میں حمزاد سے پوچھتا، وہ خود ہی بتانے لگا۔ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جن کا تریاق نہیں، اور اگر ہے تو مشروبات۔ اگر صبح ہونے سے پہلے اسے ہوش آ گیا اور حمزاد مزید کچھ کہتے ہوئے جھجکنے لگا تو میں بول اٹھا، جھجکو مت، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہہ دو، میں صبر کر لوں گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی، اور یہ کہ جلد ہی دوبارہ اس پر غفلت طاری نہ ہو گئی۔ سو نہ گئی تو یہ ممکن ہے کہ زندہ بچ جائے۔ حمزاد نے مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اسے ہوش آ جائے تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اسے سونے نہ دیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور دوبارہ سریتا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ حمزاد نے ایک بار پھر کمرے کا سکوت توڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یہاں اب ایک مسحری کی اور ضرورت ہے، مگر نیند کس کی آنکھوں میں ہے؟ سوئے گا کون؟ تم میرے لیے تو پھر بھی بعد میں تو ضرورت پڑے گی، تم جانو۔ میری اجازت پاتے ہی وہ چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں لوٹ آیا۔ نئی مسحری پہلی مسحری کے قریب ہی اس نے بچھا دی، اس پر بستر بھی لگا دیا۔ پھر بولا، اب آپ کی مرضی ہے کہ جاگیں یا سو جائیں۔ ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ سو جائیں آپ، میں بیدار ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ تشویش کی کوئی بات ہوئی تو اٹھا دوں گا آپ کو۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ حمزاد کا مشورہ غلط نہیں تھا، میں جاگ کر بھی کیا کرتا، مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاتا؟ جو کچھ کرنا تھا حمزاد ہی کو کرنا تھا، مگر اس کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اس لیے کہا، میں سو نہیں سکوں گا، تم کہتے ہو تو لیٹ جاتا ہوں بستر پر۔ یہ کہہ کر میں نئی مسحری پر نیم دراز ہو گیا۔ پھر بولا، یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ شیطان تم سے بچ کر نکل گیا، مگر کس طرح؟ میری بات سن کر حمزاد نے طویل سانس لیا، پھر مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے خبر نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس نے اپنی قیامگاہ کے اطراف حفاظتی حصار کھینچ رکھا ہوگا۔ اس آتشی حصار سے گزرنا میرے لیے مشکل تو ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ بہرحال میں کامیاب رہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ خبیث سنبھل سکتا، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ممکن ہے سریتا وہاں ہوتی اور مجھے اس کا تحفظ کا خیال نہ ہوتا تو وہ بچ کر نکل نہ پاتا۔ اس نے مجھ سے نبرد آزمائی کے دوران میں موقع پا کر کئی بار یہ کوشش کری کہ سریتا پر اپنی شیطانی قوتیں آزمائے،
نتیجتاً میری توجہ ہٹ گئی۔ اس خبیث نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ موقع پاتے ہی بھیس بدل کر سریتا کو ڈسنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر میری توجہ سریتا کی طرف مبذول ہوئی، ادھر اس نے اپنی اطراف چمکیلے غبار کا حصار کھینچ لیا اور پھر نکل بھاگا۔ مجھے آپ کی فکر بھی تھی کہ کہیں جاتے جاتے وہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ میں اسی لیے آپ کے تحفظ کی خاطر مکان سے باہر آ گیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، اس کا ارادہ یہی تھا، ورنہ ادھر کا رخ نہ کرتا جدھر آپ تھے۔ مجھے اپنے تعاقب میں پا کر وہ راستہ بدل کر بھاگ گیا۔ اسی وقت میں نے آپ کو تکلیف کی اذیت میں محسوس کیا اور دیکھا کہ آپ زمین پر پڑے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ سریتا کی چیخوں نے آپ کو مضطرب کر دیا ہوگا اور آپ شدید ہیجانی کیفیت میں آتشی حصار کو بھول گئے ہوں گے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ حمزاد تفصیلات بتا کر خاموش ہو گیا۔ جب وہ بھیس بدل کر فرار ہو رہا تھا، میری نگاہ بھی اس پر پڑی تھی۔ میں نے دیکھا، مجھے وہ زخمی معلوم ہوا تھا۔ کیا وہ تم سے مارکہ آرائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا؟ ہاں، حمزاد نے جواب دیا۔ میرا پہلا حملہ بہت بھرپور اور اچانک تھا۔ اگر وہ فوراً ہی سریتا کو اپنی ڈھال نہ بنا لیتا تو ممکن ہے زندہ نہ بچتا۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ وہ سریتا کو اس مرتبہ بھی اپنے ساتھ لے کر فرار ہو جائے گا تو شاید اسے نہ ڈستا۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ میرا قیاس یہ ہے کہ وہ سریتا کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے صرف اپنی زندگی بچانے کی خاطر مجبوراً ایسا کیا ہے۔ حمزاد نے خیال آرائی کی۔ کچھ بھی ہو، ہمیں تو نتائج دیکھنا ہے۔ میری آواز میں سختی آ گئی۔ خواہ اس نے دانستہ سریتا کو ختم کرنا چاہا ہو یا اپنی زندگی بچانے کے لیے، بہرحال وہ ناقابل معافی ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ یقیناً وہ اسی سزا کا مستحق ہے، حمزاد میری تائید میں بولا، اور انشاءاللہ اسے یہ سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر حمزاد نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر سریتا کی طرف بڑھنے لگا۔ میں خاموشی کے ساتھ حمزاد کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ تریاک کے چند قطرے اس نے سریتا کے ہونٹوں پر ٹپکا دیے تھے۔ تمہارا اندازہ کیا ہے سریتا کو ہوش آ جائے گا صبح سے پہلے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ امید تو ہے، آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد آخر خوراک اور دوں گا، پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے آخری الفاظ سن کر میرے دل پر چوٹ سی لگی، مگر میں کچھ بولا نہیں۔ اس کے گول مول جواب سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ سریتا کی طرف سے وہ بھی زیادہ پر امید نہیں ہے، ورنہ اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے۔ لہجہ پر یقین ہوتا۔ خدا خدا کر کے 1 گھنٹہ اور گزرا۔ سریتا اب تک بے ہوش تھی۔ حمزاد نے تریاک کی آخری خوراک بھی اس کے ہونٹوں پر ٹپکا دی۔ اس وقت رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ میرا اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نتیجتاً میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ رات سریتا کی زندگی کی آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے میرے دل کو بے چین اور آنکھوں کو بے خواب کر رکھا تھا۔ میں اس بے بس و مجبور لڑکی کو شیطان صفت شمبھو کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہ کامیابی مجھے ناکامی میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میری کامیابی تھی اور موت ناکامی۔ وقت دبے پاؤں گزرتا رہا۔ پھر ادھر صبح کی اذان ہوئی، ادھر سریتا کو ہوش آ گیا۔ میں اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سریتا، میں چیخ اٹھا۔ تم شدت جذبات نے میری زبان گنگ کر دی۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کے لبوں کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے یقیناً کچھ کہا تھا، مگر آواز اتنی مدھم تھی
کہ مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ میں فوراً جھک گیا۔ کہو کہو سریتا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ کر مسیری پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا۔ صاحب جی، اس نے مشکل سے کہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں خوش ہوں صاحب جی کہ آپ کے زانوں پر سر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہی نہیں سریتا، میں بلند آواز میں بولا۔ تم مجھے اپنے صاحب جی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم زندہ بچ گئی۔ تم نہیں مرو گی، زندہ رہو گی تم۔ نہیں صاحب جی، میں نہیں بچوں گی۔ مجھے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے حمزاد کی تاکید یاد آ گئی، اسے سونے نہیں دینا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس کے دونوں رخسار تھپتھپائے اور زور سے بولا، آنکھیں کھولو سریتا، آنکھیں کھولو۔ صاحب جی، مجھے نیند، بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ اور بامشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی بولی، تمہیں ہرگز نہیں سونا سریتا۔ میں نے جلدی سے تیز آواز میں کہا، تمہیں جاگنا ہے سریتا، ہر قیمت پر جاگنا ہے۔ میں نے دوبارہ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھا تو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں صاحب جی، وہ بڑبڑا کر بولی اور آنکھیں کھول دیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے نہ سونے کی تاکید کی۔ میرے اچھے صاحب جی، سونے دینا مجھے۔ وہ التجا آمیز لہجے میں کہنے لگی۔ نہیں، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اگر وہ اس لہجے میں کچھ اور کہتی تو میں انکار نہ کر سکتا، مگر اس وقت کی بات مان لینا محبت نہیں، دشمنی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری اور سوجے سے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں آنکھیں نیم باسی تھیں۔ کوشش کے باوجود وہ شاید پوری طرح آنکھیں کھولنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ چہرے پر اب نیلاہٹ بس برائے نام رہ گئی تھی۔ اسے بیدار رکھنے کا ایک طریقہ اور بھی تھا۔ حمزاد مجھ سے جو مسیری کے قریب کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا، شور ہنگامہ؟ وہ بولا، اتنا شور یہ سو نہ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں بغیر سوچے سمجھے بے دہانی میں کہہ گیا، سارا محلہ جاگ جائے گا۔ حمزاد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شور باہر سنائی نہ دے؟ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر سوچتے ہوئے کہا، ویسے بھی فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ دن تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شور سن کر لوگ یقیناً اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حمزاد بولا، آپ ایسی صورت میں کیا کہیں گے لوگوں سے؟ اور یہ ممکن نہیں کہ شور باہر نہ سنائی دے۔ یہ کہتے ہوئے حمزاد نے میری توجہ سریتا کی طرف کرائی۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ عام حالات میں یقیناً میرا عمل وحشیانہ ہی کہا جاتا، مگر عمل کا انحصار حالات کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی عمل بعض حالات میں ناگوار اور بعض میں صحیح ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دل پر جبر کر کے سریتا کی دراز زلفیں اپنی مٹھی میں جگڑ لی تھیں اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے کراہ کر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شکایت کی تحریر پڑھ لی تھی۔ اسے مجھ سے یہ توقع نہیں رہی ہوگی۔ سریتا، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میں نے سختی سے کہا، اور پھر اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی تھی، اور بغیر کچھ کہے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم اگر اب سو گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی سی نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے گلہ بھی کیا، صاحب جی، کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی آپ نے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پہلے تم کبھی موت کے اتنے قریب نہیں ہوئی تھی۔ موت تو آنا ہے صاحب جی، خوابناک لہجے میں بولی۔
اگر آج آپ نے مجھے بچا لیا تو کل پھر وہ... اس کی آواز سے خوف جھلکنے لگا۔ بھول جاؤ اس شیطان کو، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اب وہ تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکے گا۔ شاید وہ غنودگی سی آواز میں بولی اور پھر اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ سر ہٹا لو میرے شانے سے، میری آواز میں برہمی تھی۔ مجھے آرام مل رہا تھا صاحب جی، اس طرح وہ رک رک کر بولی۔ اس وقت آرام ہی تو تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ ترکیب بھی کارگر نہیں رہی۔ وہ میرے سہارے بیٹھ کر پھر سو گئی تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر اب کہ تم نے آنکھیں نہیں کھولیں حمزاد، میں تقریباً چیخ اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ اب وقت گزر چکا ہے، صبر کیجیے، حمزاد مردہ سی آواز میں بولا۔ اب یہ صرف چند لمحوں کی مہمان ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کہو۔ میری آواز بھرا گئی۔ لٹا دیں اسے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ تنفس کتنا کم ہو گیا ہے؟ برائے نام ہی سانس آ رہا ہے۔ حمزاد قریب آ گیا، پھر خود اس نے سریتا کو سیدھا لٹا دیا۔ سریتا، سریتا، میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور اس کے شانوں کو دوبارہ زور زور سے ہلانے لگا۔ آنکھیں کھولو سریتا، صبر کریں۔ حمزاد نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، میں نے پلٹ کر حمزاد کو ڈانٹ دیا۔ چیخنے دو مجھے، چیخنے دو، دور ہو جاؤ میرے پاس سے۔ مجھ پر ایک جنونی کیفیت سی طاری ہونے لگی۔ میں اسے سونے نہیں دوں گا۔ ہوش میں آئے، سریتا دم دے چکی ہے اور اب آپ کے چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حمزاد نے مجھے ایک بار پھر سمجھایا۔ بکتے ہو تم، میں چیخا۔ جنونی کیفیت اب کچھ اور سوا ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہر شے کو توڑ پھوڑ دوں اور خود بھی ٹوٹ جاؤں، بکھر جاؤں۔ میں اسی عالم میں حمزاد کے ہاتھ کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا اور جیسے میرے سارے وجود میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میرے ذہن پر ٹھنڈا اندھیرا پھیل گیا۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اس لمحے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ جانے کتنی دیر میرا وجود اس ٹھنڈے اندھیرے میں دفن رہا۔ پھر مجھے کچھ حرارت سی محسوس ہوئی تو یوں لگا جیسے زندگی ایک بار پھر مجھ میں لوٹ آئی ہے۔ میں کون ہوں، کہاں ہوں؟ کچھ دیر کو سبھی کچھ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ ذہن پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔